چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے، یار ہے، یار غار تھوڑی ہے، دنیا میں صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی بارگاہ سے صدق کی دولت عطا فرمائے۔ نقشبندیوں کے عظیم آستانے نیریاں شریف سے ہمارے معزز، محترم، منفرد اور مقتدر مہمان، میں بڑے احترام سے التجا کر رہا ہوں، زیب و زینت درگاہ عالیہ نیریاں شریف حضرت صاحبزادہ قبلہ پیر محمد شمس العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ سے تشریف لائیے اور آج کی اس مبارک بزم میں اپنا کریمانہ پیغام نشر کیجئے، استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، سب کے سب بولیے نعرہ رسالت، کہیے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بارگاہ سید الانام میں عقیدت و احترام اور پیار و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود و سلام۔ صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزتوں کے لائق فخر السادات، رونق بزم اصفیاء، عالی مرتبت شہزادہ والا تبار حضرت پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نصیب آباد شریف، ان کے برادران عالی مرتبت شہزادگان والا تبار اور موہڑا شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مجتبہ فاروق گل بادشاہ صاحب اور دیگر سادات گھرانے کے جمیع چشم و چراغ اور علماء و مشائخ اور میرے معزز محترم سامعین و حاضرین، آج ہم سلسلہ عالیہ قادریہ کی عظیم درگاہ نصیب آباد میں خواجگان نصیب آباد شریف حضرت پیر سید نصیب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ پیر سید ظہور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب وجود عطا فرمایا تو توجہ فرمائیے گا کہ تمام مخلوق جتنی بھی اللہ نے تخلیق فرمائی تو اسے اپنی اپنی صفات سے نوازا۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ سورج تجھے چمک مبارک، چاند تجھے چاندنی مبارک، ہوا تجھے رفتار مبارک، دریا تجھے روانی مبارک، سمندر تجھے طغیانی مبارک، جن تجھے طاقت مبارک، ستارے تجھے چمک مبارک، آسمان تجھے بلندی مبارک، زمین تجھے وسعت مبارک، پھول تجھے خوشبو مبارک، فرشتے تجھے معصومیت مبارک، اور اے انسان تجھے اللہ کی خلافت مبارک۔ اللہ نے اس انسان کو زمین پر مرتبہ خلافت عطا فرما کے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ متقی لوگوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔
جب تقویٰ آتا ہے، جب طہارت آتی ہے تو یقیناً کثافت رخصت ہو جاتی ہے، لطافت اپنے ڈھیرے جما لیتی ہے، اور جب لطافت آتی ہے تو لطیف کو لطیف کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو پھر اعلان خداوندی آتا ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے والے، اپنے قلب اور ذہن کو پاک کرنے والے، اپنے کردار کو طہارت سے دھونے والے، اپنے قلب کو میرے جلووں سے آشنا کرنے کی چاہت رکھنے والے، اپنے جسم پر نبی کی سنتوں کا پہرا لگانے والے، اپنی خواہشات پر عشق مصطفیٰ کا قبضہ جمانے والے، دل میں محبت رسول کی شمع جلانے والے، دل میں اہل بیت کی محبت و عقیدت کا چراغ جلانے والے، اور صحابہ کی ناموس پر پہرا دینے والے، جب تو نے اتنی مشقت کر لی ہے، اتنی راہیں طے کر لی ہے، میری رضا کی خاطر گناہ کو ترک کر کے گناہ کی پرخار وادی سے نکل کر اتباع کی پرنور وادی میں تو قدم رکھ چکا ہے، اور سنت رسول سے اپنے کردار کو تو منور کر چکا ہے، اب تیرے کردار پر جب سنت رسول کی چھاپ لگ گئی ہے تو پھر سن لے فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور متقی اب تجھے میری مائیت حاصل ہو گئی ہے۔ اب سنیے، اہل علم و دانش تشریف فرما ہے آستانہ علیہ نہریہ شریف، غلام محی الدین غزنوی کا لخت جگر پیر علاء الدین صدیقی کا بھائی ہونے کے شرط سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، تو پھر اس فقیر کا پیغام بھی سن لیجئے۔ اللہ نے متقین سے معیت کا وعدہ کیا ہے، ایک قرب ہوتا ہے، ایک معیت ہوتی ہے، قرب اور معیت میں ایک باریک فرق آپ کو سمجھنا ہوگا۔ قرب کیا ہوتا ہے؟ دو ہمسائے ہوتے ہیں، ایک ہی گلی میں دروازے کھلتے ہیں، ایک ہی طرح کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ایک کے بار بارش ہو تو دوسرے کے گھر بھی بارش ہوتی ہے، ایک کے گھر دھوپ پڑے تو دوسرے کے گھر بھی دھوپ پڑتی ہے، ایک کا گھر مہک اٹھے تو دوسرے کے گھر میں بھی خوشبو لوٹ چلی جاتی ہے۔ یہ قرب ہے، اسے ہمسایہ کہتے ہیں، اور ہمسایہ وہ ہوتا ہے کہ سورج نکلے تو اس کا سایہ اس کے آنگن میں ڈوبے تو اس کا سایہ اس کے آنگن میں، اسے ہمسایہ کہتے ہیں۔ ارے دھوپ بھی سانجی، رات بھی سانجی، سردی بھی سانجی، گرمی بھی سانجی، گلی بھی سانجی، راستے بھی سانجے، موسم بھی سانجا، بہار بھی سانجی، خزاں بھی سانجی، اور اتنا اور بہت اتنا ایک گھر میں مسلمان رہتا ہے، دوسرے گھر میں کسی اور مذہب کا رہتا ہے۔ اب ان میں قرب کے باوجود کتنی دوری آ گئی ہے، لیکن میرے دوستو جب معیت آتی ہے تو پھر یاد رکھو، کبھی کمزور پہ غالب ہو جاتا ہے، کثیر قلیل پر غالب ہو جاتا ہے، اور جب رب کی معیت حاصل ہوتی ہے تو بندے پر رب کے انوار غالب آ جایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اب میں اس معیت کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال، یہ معیت ہوگی کیسے؟ اے الہ العالمین، تو لا مکانی ہے، ہم مکانی ہیں، تو جسم سے پاک ہے، ہم جسم والے ہیں، تو حد سے پاک ہے، ہم حد والے ہیں، تو حد کے اندر نہیں آتا، ہم حد سے نکل نہیں سکتے، تو جسم میں نہیں آتا، ہم جسم کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو مکان میں آتا نہیں، ہم مکان سے نکل سکتے نہیں، تو معیت ہوگی کیسے؟ اکٹھے ہوں گے کیسے؟ تو سنیے، ایک فقیر کے دروازے پہ دستک دی تو ایک پیغام ملا کہ ہاں وہ اور ہے تو اور ہے، وہ لا مکانی ہے تو مکانی ہے، وہ اور ہے تو اور ہے، تو اور وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو سنیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آگ اور پانی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جہاں آگ ہوگی وہاں پانی نہیں ہوگا، جہاں پانی ہوگا وہاں آگ نہیں ہوگی، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ان میں جو بھی کثیر ہوگا وہ قلیل پہ غالب آ جائے گا۔ اگر آگ تیز ہے تو پانی کو بخارات میں
بدل کر زمین کو خشک کر دے گی، اور اگر پانی زورور ہے تو آگ کو بجھا دے گا۔ ان میں مائیت کیسی ہوگی؟ تو ایک دانشور نے کہا کیوں ایسی مائیت کے لیے درمیان میں ایسی چیز کیوں نہیں لے آتا جو آگ کو بھی سہ لے، پانی کو بھی سنبھال لے، جو سینے میں پانی کو سنبھالے، پیٹھ پر آگ کی تپش برداشت کرے۔ تو میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا ایک برتن درمیان میں رہا جو آگ کو بھی جانتا ہو، جو پانی کو بھی سنبھالتا ہو، تو ان میں مائیت ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ اور بندے کے درمیان مائیت ممکن نہیں، تو اسے درمیان میں کیوں نہیں اس کو لاتا جو لامکان سے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی آتا ہے؟ تو درمیان میں اسے کیوں نہیں لے آتا جو لامکان سے ادھر بھی جاتا ہے، لامکان سے ادھر بھی آتا ہے، جو اس کی بولی بھی سمجھتا ہے، تیرے مزاج کو بھی سمجھتا ہے، جو قرآن اترے رب کا کلام ہے، رب بولے تو لفظ نہیں ہوتے، رب بولے شد و مد نہیں ہوتی، رب بولے لفظ نہیں ہوتے، رب بولے نکتے نہیں ہوتے، رب بولے تو شد و مد زیر و زبر نکتے و آواز نہیں ہوتی۔ اے مصطفیٰ ایک تو ہی ہے جو اس کی زبان بھی سمجھتا ہے، ہمیں بھی سمجھا لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جب درمیان میں مصطفیٰ آئے گا تو پھر مائیت ہو جائے گی۔ پھر میں نے سوال اٹھایا کہ جب مائیت ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ہم جب کہتے ہیں یہ داتا ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، تو سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، غوث کہتے ہو، فریاد رس تو اللہ کی ذات ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو بڑی خوبصورت مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن برتن میں پانی ڈال کر جب آگ پہ رکھتے ہو اور پانی جب بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، پانی ابلنے لگتا ہے، تو میں نے ایک مکتب دانش کے طالب علم کو کہا ذرا اس پانی میں انگلی ڈال۔ اس نے کالی پانی میں انگلی ڈالی، جھٹ سے پیچھے ہٹائی، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جلاتا ہے۔ توجہ ہے؟ اس نے کہا جلاتا ہے۔ نقیب محفل اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا توجہ سے فقیر کی گزارشات سنیے گا۔ اس نے کہا پانی جلاتا ہے۔ میں نے کہا جلاتی تو آگ ہے، پانی تو نہیں جلایا کرتا، پانی تو جلتے کو بجھاتا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ پانی جلاتا ہے، تو اب میں یہاں ایک باریک اشارہ دینے لگا ہوں، اب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ میں نے اسے کہا اب سمجھنے والے سمجھ جاؤ، جو الزام ہم پہ رکھتے ہیں، ہم کسی پہ الزام نہیں دھرتے مگر اپنی صفائی کا حق تو رکھتے ہیں نا۔ میں نے اس سے کہا کیوں پانی کے ساتھ پانی کو آگ کا شریک بنا رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں پانی کو آگ کا شریک بنا رہے ہو؟ جلانا تو آگ کا کام ہے، پانی کا تو نہیں۔ اس نے کہا تو انگلی ڈال لے۔ میں نے کہا مجھے تو پتا تھا، اسی لیے تو تیری انگلی ڈلوائی تھی۔ اس نے کہا میں قسم اٹھا سکتا ہوں یہ جلاتا ہے۔ میں نے کہا پانی نہیں جلایا کرتا۔ اس نے کہا جلاتا ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا میں قسم اٹھا سکتا ہوں، حلف دے سکتا ہوں کہ یہ پانی جلاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے، کیوں جلاتا ہے؟ مجھے کہنے لگا دیکھتا نہیں کہ وہ آگ کی مائیت میں رہا۔ میں نے کہا آگ اور پانی تو اکٹھے نہیں ہوتے۔ اس نے کہا دیکھتا نہیں درمیان میں برتن آ گیا۔ تو پھر میں نے کہہ دیا کہ گنجے پاس اور خدا کے درمیان جب مصطفیٰ آتا ہے تو دیتا خدا ہے، ہاتھ داتا علی حجویری کا ہوتا ہے، دیتا خدا ہے، ہاتھ داتا علی حجویری کا ہوتا ہے۔ اب باریک نکتہ سنو، پانی آگ نہیں بنا، آگ کی صفت کا مظہر بنا ہے، آگ نہیں بنا، داتا خدا نہیں بنا، خدا کی صفت کا مظہر بنا ہے۔ اور یہ کیسے بنا ہے؟ توجہ ہے، یہ کیسے بن گیا؟ تو سنو، فرمان ذیشان ہے اور اس زبان کا قول ہے۔ ہماری اور زبان، آپ کی زبان کی اوقات اتنی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے تو احتیاط کرنا، حرکت تو کرے گی، مار ہمیں
में पड़ेगी। पीठ कहती है हरकत तू करेगी, तपश भेजे आएगी। हाथ कहता है हरकत तुझे तू करेगी, उठना मुझे पड़ेगा। हमारी ज़बान की औकात इतनी है, उसकी ज़बान के लिए मैं क्या कहूँ कि जिसके लिए रब कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। न जाने मक्तबे दानिश के तालिब इल्म, न जाने साहिबाने लोगत इसका क्या तर्जमा करते होंगे, मगर साहिबाने इश्क ने बताया है कि समझ ले कि जब मुस्तफा बोला तो समझो खुदा बोला। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। उस ज़बान से निकला है कि जब बंदा अल्लाह का मुकर्रब बनता है तो अल्लाह ऐलान करता है यतकर्रबु इलैया, जब वो मेरे करीब हो जाता है मैं उसके हाथ बनता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसकी ज़बान बनता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसकी आंख बनता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके पाँव बनता हूँ जिससे वो चलता है। तो फिर जब रब पाँव बनता है तो फिर होता क्या है, मुरीद मीनारे से आता है, पीर बुखारे से आ जाता है। एक खूबसूरत बात इन सैयद ज़ादों की मौजूदगी में, मोरा शरीफ के शहजादे की मौजूदगी में, जहां हमारी रूहानी वाबस्तगी है, उनकी मौजूदगी में एक बात बताऊं। बाबा फरीद का शहर है, आशिकों के हलके हैं, एक हलका इधर बना है, एक हलका उधर बना है, तो जो है हजरत, एक हलका इधर बना है, एक उधर बना है, एक उधर बना है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज आती है हक फरीद सच फरीद। एक मौलवी साहब आए जो उनके करीब रहते थे और अक्सर आया भी करते थे और बहस मुबासा भी किया करते थे। बड़े जले तपे हुए आए, बैठक के दरवाजे को धक्का दिया, जोर से दरवाजा खुला। बाबा फरीद ने कहा मौलवी जी आज बड़े गुस्से में लगते हो। उन्होंने कहा बाबा तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, क्या शिरक का अड्डा खोल रखा है। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा ये जो लोग कहते हैं हक फरीद सच फरीद, इन्हें तो कहना चाहिए हक अल्लाह सच अल्लाह, ये हक फरीद सच फरीद क्यों कहते। उसने कहा मौलवी जी बैठो अभी समझाता हूँ। उसने कहा 40 साल तक ये बाबा हक अल्लाह सच अल्लाह कहता रहा, वो फर्ज गुरूरी की मंजिल थी। अब रब कहलवा रहा है हक फरीद सच फरीद, ये अज़्कर कम का मरहला आ गया है। मेरे दोस्तों आज नसीबाबाद में ये दीवाने क्यों आए हैं, क्यों जमा हुए, कैसे आना हुआ। सुनो, सुना है परवाने शमा पे मरते हैं, सुना है परवाने शमा पे मरते हैं। परवाने की बड़ी तारीफ होती है कि ये शमा पे मरता है, लेकिन सुनो सारे परवाने भी नहीं होते। एक भूंड ने, पंजाबी में भूंड बोलते हैं, उन्होंने परवाने से कहा यार मुझे भी अपने साथ रख लो। उन्होंने कहा तुम्हारी ज़ात से नहीं, हमसे नहीं चल सकेगा। उन्होंने कहा चलो रख के आजमा लो। अच्छा परवाने बैठे हुए हैं, शाम हुई तो उन्होंने फोन से कहा जा ना जरा गाँव का चक्कर लगा के आ, देख के आ कि शमें जल गई हैं कि नहीं जली, शमें जली हैं कि नहीं जली। वो आया, चक्कर लगा के वापस गया और उन्होंने कहा जल्दी से आओ शमें जल गई हैं। उसने कहा फिर भूंड ही निकला ना, शमा जल गई तो तू पलट के आ कैसे गया। तू पलटता ना तो हम समझ जाते शमा जल गई है, तू शमा पे मर गया होता तो हम समझते कि शमा जल गई है, तू पलट के क्यों आया है। परवाने की बड़ी तारीफ होती है। तो नसीबाबाद में आने वाले परवानों सुनो, तुम्हारा आना बड़ा कमाल है, मगर एक जुमला देने लगा हूँ साहिबाने अक्ल दानिश को, साहिबाने किरदास व कलम को एक पैगाम दिलरुबा देने लगा हूँ। अल्फाज के साथ खेलने, अल्फाज के खिलाड़ियों को, जुमलाबाज अदीबों को, किरदास और कलम से खेलने वालों को, लफ्जों की भूल भलैया में सरकर्दा रहने वालों को एक जुमला देने लगा हूँ कि शमा पे परवाने आते हैं, मगर मुझे बताओ कभी बुझी हुई शमा पे भी परवाना आया है, कभी बुझी हुई शमा पे भी परवाना आया है। अरे शमा खूने जिगर जलाती है तो परवाना आता है, शमा खूने जिगर जलाती है, जलती है तो परवाना आता है। इसीलिए हर कब्र पे दीवाने नहीं जाते, ये नसीबाबाद में इसलिए जाते हैं कि नसीबाबाद वाले ने खूने जिगर जलाया है तो परवाना आया है। बस एक आखिरी बात आपकी समातों की नजर करता हूं।
کہ ہونا کیسے چاہیے. ہم عشق و محبت کے دعوے دار ہیں اور عشق و محبت معمولی شے نہیں ہے. میں عموماً کہا کرتا ہوں میں تو صرف جانتا ہوں کہ مکاتب دو ہیں, ایک مکتب عشق ہے, ایک مکتب عقل ہے. اور عقل بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی. تو میں محبت والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. مکتب دانش والے کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کبھی عشق کی گلی کا چکر لگا لیتے, بازار عشق میں آتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ محبت نہ کی جاتی ہے نہ ہو جاتی ہے, بلکہ محبت تو در رسول سے عطا ہوتی ہے. نصیب آباد والے کو عطا ہوئی نا تو آج دنیا دیکھ رہی ہے, گھوڑے والے کو عطا ہوئی نا دنیا دیکھ رہی ہے, موڑے والے کو عطا ہوئی نا تو دنیا دیکھ رہی ہے, کھڑی والے کو عطا ہوئی نا تو دنیا دیکھ رہی ہے. اب محبت ہوتی کیا ہے سنیے تو صحیح. میں شہر کا نام لوں گا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. کوٹ مٹھن کی بات کرنے لگا, کوٹ مٹھن کی بات کرنے لگا. ایک مجذوب فقیر رہتا تھا, دیوانہ تھا, بال بکھرے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, ایڑیاں پھٹی ہوئی. شاید یہ وہی تھا جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ قسم اٹھا لیں تو پھر رب ان کی قسم موڑا نہیں کرتا. وہ مٹن کوٹ مٹن کی گلیوں میں کھڑا ہو کے ایک ہی صدا لگایا کرتا تھا, عید کا دان. ایک ہی صدا لگایا کرتا, عید کا دان. لوگ مذاق اڑاتے, پتھر پھینکتے, اور کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا بابا جی ابھی روزے نہیں آئے تو عید کی پوچھ رہا ہے. کاش انہیں کیا پتا تھا بابا کب سے روزے میں ہے. تو اس نے پوچھا عید کا. ایک دن بابا کوئی جواب نہ دے سکا. ایک دن بابا فرید اپنے حجرے سے نکلے نا, اب کی بار دوڑ کے گیا تو ہاتھ باندھ کے دامن پکڑ کے کہتا ہے سائیں عید کا دان, سائیں عید کا دان. بابا فرید نے کہا یار سجن ملے جدان. اس نے کہا عید کا دان, بابا فرید نے کہا سجن ملے جدان. اب وہ سمجھ گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسو کی لڑی چل پڑی, داڑھی بھیگ گئی. اس نے کہا طبیب تو اب ملا ہے, آپریشن پورا کیوں نہ کروا لیں. تو پھر اس نے کہا سجن ملے کداں, سجن ملے کداں. تو بابا فرید نے کہا میں مرے جداں, میں مرے جداں. اس نے کہا پورا آپریشن کیوں نہ کریں. اس نے اگلا سوال کر دیا, اس نے کہا میں مرے کداں. بابا فرید نے فرمایا سجن نظر کرے جداں. یہ نظروں کے سودے ہیں, پر یہ سادات کرانے کے چشم و چراغ ہیں. یہ آل نبی کی بات ہے. یہ تو وہ کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا. یہ ان لوگوں کی کشتی ہے. حضرات محترم, یہ پیغام محبت تھا. آج کیو ٹی وی کی وساطت سے حاجی عبدالرؤوف صاحب جن کی نہریہ شریف سے روحانی وابستگی بھی ہے, آج کیو ٹی وی سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آئیں محبت تقسیم کریں, آئیں پیار تقسیم کریں, آئیں بھائی چارہ تقسیم کریں, آئیں اتفاق و اتحاد کی راہ چنیں, آئیں اپنی اصلاح کریں, آئیں ملت کی اصلاح کریں اور عالم اسلام کی خیر اللہ سے مانگیں. اور یہ سادات گھرانے کا, سیدوں کا, سخیوں کا دربار ہے. اللہ اسے شاد و آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ.